ویلکم بیک. ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. تاجکستان، روس، بھارت، چائنا اور پاکستان، ان میں سے ہر ملک -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to amongst other than India at the SCO are keen to become part of CPEC. They know that it is the fastest route to the warm waters for them, for their trade. یہ پورا ریجنل انٹیگریشن کی مقصد اگر چلتا ہے تو صرف تب چلتا ہے جب سی پیک چلتا ہے، ورنہ سب کے لیے مشکلات ہیں. تو جب بھی ہم ایس سی او پہ جاتے ہیں، جس سے میں ملتا ہوں وہ نہ صرف سی پیک کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا دلچسپی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ وہ سینٹرل ایشین ممالک کہ وہ اس سی پیک کا حصہ بنے. سارا سینٹرل ایشیا لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کا کوئی ایکسیس نہیں ہے پورٹس کے لیے. یہ روس کے لیے بھی ایک ایکسیس پوائنٹ ہوگا، یہ ٹرانزٹ ہب بڑھے گا، ترقی ہوگا. اس بات کا شاید تکلیف ہے، ان کا سورونٹی کو کوئی بات ہی نہیں آتا ہے اس میں. جہاں تک ہمارا یہ خاص طور پہ یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے، یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ویسے تو 2001 میں بنا تھا، مگر پاکستان اور بھارت 2017 میں اس کے ممبرز بنے، جہاں اس میں سیکیورٹی کا بھی ایلیمنٹس ہے، دوسرے ایلیمنٹس ہے. جو سب سے دلچسپی رکھنے مجھے the element with the most potential is that of economic and regional integration. اور اس لحاظ سے ہم سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم اکنامک انٹیگریشن ہوگا ہمارا تو سارے ممالک کی معیشت کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. In the context of our own China-Pakistan economic corridor, but also as a result of the post-Ukraine war scenario, جہاں سارے ممالک اپنے معیشت کو ڈیورسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس فورم کا اہمیت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر آج نہیں تو کل میرا خیال میں یہ فورم ایک ریجنل پاور ہاؤس ہوگا. ون کوشچن ایٹ اے ٹائم. جہاں تک یہ نکتہ ہے، یہ پاکستان کا موقف ہے، تو میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے حیثیت سے پاکستان کے موقف کو ہی آگے لے کے جانا پڑتا ہے. اور میں اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد، اگست 2019 کے حادثے کے بعد ہم بائی لیٹرل انگیجمنٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اگر آپ نے بائی لیٹرل ارینجمنٹ کرنا بھی ہے، آخر کار ایک نتیجہ میں جب وہ پہنچتا ہے تو کوئی ڈاکیومنٹ نکلے گا جس میں میں بھی سائن کروں گا، وہ بھی سائن کریں گے. بائی لیٹرل ڈاکیومنٹ ہوگا. اگر یو این کے کانٹیکس یا چلے ایس سی او کے کانٹیکس میں ہو یہ ڈائلاگ، تو پھر انٹرنیشنل ایک ملٹی لیٹرل ایک ڈاکیومنٹ ہوگا. اگست 5 کا ایکشن سے بھارت نے ایک فقدان، ایک گیپ پیدا کیا ہے. اس لیے وہ نہ صرف ان ایکشن سے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں، مگر ہمارا جو بائی لیٹرل اگریمنٹس ہیں ان کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے انگیج کرنے سے؟ اگر انگیج کر کے ہم آخر کسی ڈاکیومنٹ پہ آ جاتے ہیں، کسی نتیجے پہ آ بھی جاتے ہیں، تو انڈیا ہیز شوڈ دیٹ دے ول یونیلیٹرلی وائلیٹ، چاہے وہ بائی لیٹرل اگریمنٹ ہو یا ملٹی لیٹرل اگریمنٹ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ بہت ہی ضروری ہے کہ بھارت اگست 4 کی پوزیشن پہ 2019 کی پوزیشن پہ واپس جائیں، تاکہ اس صورتحال میں ہم ایک گنجائش نکال سکتے ہیں کہ بات چیت ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی، ڈائلاگ ہی وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے جو سارے مسائل ہیں ان کے حل نکال سکتے ہیں.
دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے عوام جو بھی سیاستدان کرتے ہیں کہتے ہیں یا چاہتے ہیں، اس خطے کے عوام ہمارا بارڈر کے دو طرف تو امن ہی چاہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کوشش کریں گے، کوشاں ہوں گے کہ ہم اسی امن کی طرف بڑھتے رہیں۔ اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ کوئی بائی لیٹرل ایڈوانسمنٹ کے اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ میں کوئی اس لیے امید نہیں تھا کہ ہم اس کام کے لیے وہاں جا نہیں رہے تھے۔ تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جہاں تک بائی لیٹرل امپروومنٹس ہے یا حل ہے یا ایک راستہ ہے، دیٹ از سم تھنگ دیٹ واز ناٹ آن دا ٹیبل وین وی ور گوئنگ ٹو انڈیا۔ جہاں تک ان کی رسپانس ہے، ان کا جو سٹانس ہے، وہ تو مذاق ہے۔ کہتا ہے کہ you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror۔ آپ مجھے بتائیں دورو چانجو صاحب، آپ مجھے جانتے ہو، اس ملک مجھے جانتا ہے، میں نے کیا ایک دفعہ اپنا سیاسی پوری تاریخ میں ایک دن کے لیے ایکسیڈنٹلی بھی کسی دہشت گرد کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ میں کیا کروں اگر ان میں اتنا نفرت عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم اپنے ملک میں بھی دہشت گردوں کے مقابلے میں، دہشت گردوں کے اپیزمنٹ کے خلاف جو مہم ہوتے ہیں اس میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں ہم، اس لیے کہ ہم خود متاثر ہوئے ہیں، وکٹمز ہیں دہشت گردی کے۔ تو ہم اگر پاکستانی کوئی دہشت گردی کی واقعہ میں شہید ہو یا کوئی نقصان ہو تو ان کے لیے بھی ہم ایمپیتھائز کرتے ہیں۔ اگر بھارت میں کوئی بھارت کا شہری بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو میں ان کے لیے بھی درد ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی، نہ کوئی بھارت کا شہری، نہ کوئی شہری دہشت گردی کا شکار ہو، مگر افسوس کے ساتھ کہ جب تک ہم اس ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے، جب تک ہم اس ایشو کو جیو پالیٹکس کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا میں، اس ریجن میں، اس کا حصہ بنیں گے تو افسوس کے ساتھ ہمارے شہری دوسرے ممالک کے شہری مرتے رہیں گے۔ ہمیں اکراس ایک بائی پارٹیزن، ناٹ ہائپر پارٹیزن پولرائز جو ہمارا اس دور کا سورٹ آف سلسلہ ہے، مگر بائی پارٹیزن اپروچ اکراس دا جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ دہشت گردی کے لیے رکھنا پڑے گا۔ ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ڈیوائیڈڈ رہیں گے تو اس کا شکار ہوتے رہیں گے۔ وہ ہمارا پالیسی ہے بالکل۔ میرے خیال میں آگے اس کا حل نکلے گا، ایسا ہم ہمیشہ اس اسٹیٹ پہ نہیں رہیں گے۔ اب لیکن آپ بھی مانیں گے کہ میرے لیے مشکل ہوگا، میرا اپنا فورن آفس کو کنونس کرنے مشکل ہوگا کہ میں ان کو کہوں آپ جا کے کسی ملک مالک کے ساتھ آپ بات چیت کریں، جب انہوں نے دکھایا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو کہ وہ کسی بائی لیٹرل اگریمنٹ کا حصہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ نہیں کرتے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے، تو اس صورتحال میں the onus is on India to create an environment conducive to talk۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دہشت گردی شروع ہوا 2019 میں، پاکستان، بھارت بھی دہشت گردی کے شکار کافی دیر سے ہوتے آ رہے ہیں، اور ان دہشت گردوں کے حملے کے باوجود بات چیت بھی ہوا ہے۔ اب ہم دونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو، ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان اور بھارت کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے دیں گے، یا ہم خود اپنا مستقبل کا راستہ طے کریں گے۔ میرا خیال میں اگر it was up to the people of Pakistan and the people of India, they would be working towards peace۔
تو یہ جو لکیر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دوسرے جو مسائل ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ کین ہیپن ان پرپیچوٹی. کوئی ظلم آخرکار بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. کب تک بھارت انکار کرے گا کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم سب ممبر ہیں کہ ان کا کب تک ہاؤ لانگ کین دے ڈینائی انٹرنیشنل لا, how long can they deny United Nations Security Council resolutions, how long can they run away from a plebiscite in Kashmir. ہمارا موقف کیا ہے کہ کشمیر کے عوام کا فیصلے کرنے دیں. ان کا موقف کیا ہے کہ نہیں ہم قبضہ کر کے ادھر بیٹھے رہیں. تو میرا خیال میں کہ the arc of history is long but ultimately it bends towards justice. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا حل نکالیں گے. اگر ہم یہ فیصلہ پہلے سے کریں گے کہ ان کا شکل ہمیں نہیں پسند تو بات چیت تو اپنی جگہ, ہم اب ملٹی لیٹرل پہ بھی نہیں جائیں گے, ہم ایس سی او پہ بھی نہیں جائیں گے, تو کل ہم یو این پہ بھی نہیں جائیں گے, ہم دوسری جگہ پہ بھی نہیں جائیں گے. تو ہمارے لیے ہم دروازے بند کرتے جا رہے ہیں. تو جو میں نے یہ فیصلہ کیا بھارت جانے کا ایس سی او کے کانٹیکس میں, ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں, وہ اسی کانٹیکس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا. لیکن جا کے ہم نے ایک فٹ پرنٹ چھوڑا ہے اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوئی اور چل کے اسی فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. سودان تو جہاں تک سودان کا پورا کرائسس ہے اس میں فخر کرتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے, ہمارا فورن سیکرٹری, باقی جو بھی ریلیٹیو لوگ ہیں, وہ عید پہ چل رہا تھا یہ پورا دن, تو وہ عید پہ نہیں کیے اور وہ دفتر میں رہ کے سارے نہ صرف ان ممالک سے لیکن ہمارے دوست ممالک سے, سعودی سے, چین سے, دوسروں سے رابطہ کیا اور اتنا اچھا طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا کہ ہم نے 1050 پاکستانیز تھے. آج رات 1 بجے آخری جہاز آ رہا ہے. جب وہ پہنچتے ہیں تو سارے جو پاکستانی سودان میں پھنسے ہوئے تھے وہ اپنے گھر واپس آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کرائسس سچویشن میں جہاں ہمارا وسائل شاید دوسرے ممالک سے کم تھے, ہمارا زیادہ محنت کی وجہ سے ایک بڑا کامیابی ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان. تھینک یو ایوری بڈی. وزیر خارجہ بلاول زرداری کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا جو نکات ضروری تھے ان کو ایس سی او میں اٹھایا. گوا میں بھارتی میڈیا سے بات کرنے کا موقع بھی ملا. بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے. 11 سال سے بھارت کی یک طرفہ جوہریت کا جواب دیا. ایس سی او اجلاس میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے پروپیگنڈا بے نقاب کیا. ہم نے بھارت کی ہر سرزمین پر پاکستان کا مقدمہ لڑا. کشمیر کے اصولی موقف پر کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.